بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم اعلیٰ حضرت مولانا رسول کے کلام میں سے ایک ایسا کلام جس کو ہم پروپر نعت کہہ سکتے ہیں، جو پروپر نعت ہے، جو نعت کی تاریخ ہے نا، اس نعت تاریخ کے حساب سے پروپر نعت ہے۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا کہ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلام جو پڑھ رہا ہوں خوشا، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی سی باتیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لکھا ہوگا۔ دیکھو امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، بلکہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بلکہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، وجہ تکمیل پیغام تکمیل پیغام تیرے سب پہ جانے جانا، تیرے سب پہ جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے سب پہ جانے جانا، تیرے سب پہ جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، دامن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دامن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے تمہارے لیے، تمہارے لیے، ہم آئے تمہارے لیے، آئے تمہارے لیے، اٹھیں گے تمہارے لیے، بجے تکلیف تیرے سر پہ جانے جانا، تیرے سر پہ جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، حکم سے نہاد چھپا ہوا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سب میں نے خلق بنائی۔ سب سے پہلے کیا بنایا؟ سب سے پہلے مصطفیٰ اعلیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ نور جناب امر کل، مصطفیٰ نور جناب امر کل، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے بنا ہوتا ہے، اور پھر اس نور سے بنا جو بنا، اس کی شان کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، ارادہ فرمانا کسی چیز کرنے کا بس، اور وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جا، کن
فیکون. فارسی میں کہیں گے کن فکان، عربی میں کہیں گے کن فیکون، فارسی میں کن فکان. وہ تھا چھپا ہوا خزانہ. اب آلہ ہے کہتے ہیں وہ کنز نیام اور یہ نور فشان، وہ ان سے آیا یہ بزن فنا. یعنی سمجھو سور پہ کون جاتا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونے کون جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور آسمان پر کون ہے؟ تو زندہ نماز پڑھتا ہوں، نماز سارا ہوں، قرآن کہتا ہے نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سوری چڑھائے گئے. نفی کرتا ہے اس بات. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ اور آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے. نبی کی شان بتاؤں؟ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوتا. اشارہ نبی کی شان کا اشارہ سنو. یہ حدیثوں میں ہے وہ دجال جو ایسا شعبت باز ہوگا، سبزہ اگا دے گا، آگ بارش برسا دے گا، مار دے گا پھر زندہ کر دے گا. ایسے شعبتیں ایسی. لیکن وہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے گزرنا شروع ہو گیا. یہ نبی کی شان دیکھو. یعنی کہ وہ سانس سے گزرنا شروع ہوگا اور اس کا خاتمہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ ہے کہاں ہے؟ اچھا یہ تو آسمان کی طرح ہے. سیکنڈ چل رہے ہیں. اوپر ہے نا کہ ہمارے اوپر کی بدار کا ہمارے اوپر ہے، لیکن ہے تو مکان میں. طور سینہ 5 ہو گئے. جہاں اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے 5 منٹ چلے گی بس باقی. اچھا مکان میں ہے 5 ہو گئے. بائیں کی ہے، آگے کی ہے، پیچھے کی ہے، اوپر کی ہے. ٹھیک ہے سمتے ہیں اس سے ریڈ سے ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے سمتے نہیں. آگا حضرت نے کیا بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اب قوسین الگ ہے، او ادنى اور آگا حضرت نے او ادنى سمجھانے کی کوشش کی. امام کیا کہتے ہیں یہ طور کی جمع سپاہر تو کیا کہ عرش اولا یہ مکان کا سب سے افضل حصہ، سب سے افضل جگہ عرش. پھر اس کے بعد لامکان. اس کے بعد لامکان کی مجال سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. لامکان کیا؟ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں لامکان. لامکان تو ہے لامکان کیا؟ سمجھانے کے لیے لامکان میں کوئی سمجھتے نہیں. اب سنی آلات کہتے ہیں یہ طور کجا سپاہر تو کیا کہ عرش لا جہد سے برا سال ملا جہد سے برا سال ملا یہ وقت شام تمہارے لیے جہد سے برا
مکے سے بیت المقدس تک آپ کے لیے سواری پیش کی گئی براق. یہ تھی سواری نمبر 1. جب وہاں پہنچے نبی کی امامت فرمائی تو پھر وہاں سے آسمان پر لگی نور کی سیڑھی. یہ تھی سواری نمبر 2. پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر. یہ تھی سواری 3. پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا جبریل کے بازو پر. یہ تھی سواری نمبر 4. اور پھر جب سدرہ آیا اور جبریل بھی رک گئے تو پھر وہاں سے 5ویں سواری آئی ہے رف رف رف. اور وہاں سے حضور عرش پر پہنچے. اب عرش کے بعد پھر لاما. اچھا سنو میرے بارے بھائی ہوگی یہ سواری پیش کی یہ سب پروٹوکول تھا. حضور کا پروٹوکول تھا. آپ کی کوئی سواری کیا یہ حضور کی رفتار کو ہاں جی. اب دیکھو میرے آگے فرماتے ہیں کہ جب میں براق پر سوار تھا اور جب میں جا رہا تھا مسجد اقصی کی طرف میں نے دیکھا. سکتے حضور کا دیکھنا تو بات ہے. یہ دیکھو کہ براق کی رفتار کیا تھا. براق اتنا تیز تھا کہ جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی وہاں اس کا قدم پڑتا. اپنے نگاہوں کی حد بھی چیک کر رہی ہوں نا تو میدان میں کھڑے ہو جاتا ہے. پھر دیکھنا نگاہوں کی حد کتنی. جہاں براق کی نگاہ کی حد تھی وہاں اس پر قدم پڑتا. کیا رفتار ہو کس رفتار میں پھر حضور کا دیکھنا دیکھتے زمین کو چیر کر نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. نگاہ مصطفیٰ ایسی رفتار میں جا رہے ہیں اور نگاہ مصطفیٰ کیا دیکھ رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے میں نے کہا یہ پروٹوکول ہے یہ تو رفتار نہیں آ رہے تھے. نبوت کی رفتار نہیں آ رہے تھے. یہ پروٹوکول تھا. جیسے ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے بھیج گاڑیاں لکھے ہو حضور کے لیے پروٹوکول. اچھا کمال کی بات دیکھو کہ یہاں حضور دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اور جب ویسے کسی پہنچنا مسجد اقصی تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود کیا ہے نبوت کی رفتار. اب سنیں باری بات ہے یہ سوال کی جب پروٹوکول تھا کیا تھا. اب جب حضور معراج کی تشریف لے گئے تو تھکے تھے غلامی کے بازو 40 سیکنڈ. ٹوٹی داغ حسرت کے ولولے یہی سماتا سے پہلے آتے ہیں اللہ پہلے آتے ہیں تو حضور پھر عرش پر پہنچے تو عرش کی حضور کی یاد میں ایسے بڑا ہی پرزوب انداز ایسے مبارک وفات والے وہی بڑے بڑے یہاں سے حکم ہے اعلیٰ حضرت شہناز مقام سے کیسے گزرے ہوا نا آخر کے بجرا ہوا نا آخر کے بجرا تمام مجھے ممہوب برا تمام مجھے
نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین لوح مبین ایک لوح محفوظ سمجھو ایک لوح مبین 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 محفوظ لوح محفوظ الگ لوح مبین الگ مبین اس کے لیے اس کے لیے اللہ والے ہیں ایسے اللہ والے ایسے ہیں اچھا قیامت تک تو ہونے والا تھا نا اللہ نے لکھ دیا تو کیا اللہ قرآن اللہ بھول جاتا کس نے لکھا اللہ نے لکھا نا قلم کو حکم کیا لکھا کیوں لکھا وہ بھول جاتا نا وہ سیدھی باتیں لکھا اس لیے ایک آئے گا کہ میرا محبوب ہوگا وہ جب نگاہ اٹھائے تو اسے پڑھتے ہیں لوح محفوظ لوح مبین الگ ہے لوح محفوظ الگ ہے تو لوح مبین پر ولیوں کی نظریں ہوتی ہیں ولیوں کی نظریں ہوتی ہیں آئے ہائے عربت کہتے ہیں وہ کیسا مقام نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں So
نسلخ منه النهار پڑھو مائک میں اس کو حافظ قرآن پڑھو وآیت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعالى والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان اللہ. میں نے موقع دیا تھا پڑھنے کا. ٹھیک ان آیات کو پڑھ کر غور کرو. نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے. ایک چل رہے ہیں اپنے حساب سے. آج تاریخ کیا ہے؟ حیدرآباد میں 17 ہوگی 17 ستمبر ہوگی. باقی ستمبر ہے. ایسے دیکھیے 17 ستمبر کو آج جس وقت صبح صادق ہوگی یا سورج نکلے گا آج کے 1000 سال بعد بھی اس تاریخ کو اتنے بجے ہوئے ایک سیکنڈ کا فرق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ سبحان اللہ. سنیے گا ایک آدمی چاند کو دیکھیے سورج کو دیکھیے سب اپنے اپنے لیول میں اپنے وقتوں پر چل رہے. کبھی دیکھا سورج یوں ہوتا ہے یا چاند یوں ہو گیا نہیں. اب ذرا سنو مصطفیٰ کریم کے اختیارات کو دیکھو. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے بل دیا. آیت پڑھ کر دل بنا آتا نا پڑھنے کا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے اور